سیاسی لوگ انصاف نہیں منپسند فیصلے چاہتے ہیں، ان معاملات نے عدالتی ماحول آلودہ کر دیا۔ مقدمہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے منفرد ہے۔ فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار، سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر ادارہ احکامات پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ججز کے خلاف شکایات آتی رہتی ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے آنے تک کسی جج کو کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ افتخار چودھری کیس میں قرار دیا گیا تھا کہ ریفرنس صرف صدر مملکت ہی دائر کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر تابندیال کے ریمارکس۔ ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، یہ ٹریس پاس ہے۔ جناب اسپیکر، وہ خود بیٹھ کے پہلے مذاکرات کریں۔ ہمیں اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑے گا۔ جناب والا، یہ پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی۔ ادارے کے عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اپنی حدود میں، اپنی آئینی حدود میں رہ کے آپریٹ کریں۔ ہمیں بھی حساب دیا جائے، ہم نے بہت حساب دیے ہیں۔ ایک ادارہ کوشش کر رہا ہے اسمبلی مدت پوری نہ کرے، کبھی مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، کبھی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ اختلافات بھلا کر پارلیمنٹ کے وقار کی جنگ لڑنا پڑے گی۔ ہم اپنے وزیر اعظم کی بلی نہیں چڑھائیں گے، پارلیمان کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ کوئی بھی آئین سے ماورا نہیں، سب اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ ہم نے بہت حساب دے دیے، اب ہمیں بھی حساب دیا جائے۔ خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرج برس۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی بھی کورٹ اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں، اسی کانسٹیٹیوشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے اور وہ لائبل ہے کہ وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا۔ یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا۔ آئین کے مطابق کوئی بھی عدالت ایوان کی کارروائی کی تفصیل نہیں مانگ سکتی۔ پاکستان میں بادشاہت نہیں، آئین کا راج چلے گا۔ آئین پر یقین رکھنے والے پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہونے سے روکنا غیر آئینی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایوان بلائے اور ادھر سے انکار کا خط لکھ دیا جائے؟ نور عالم خان کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی عدم حاضری پر وارنٹ جاری کرنے کا اعلان۔ انتخابات پر مذاکرات، اسلام آباد میں ایک اور بڑی بیٹھک۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی تجاویز ایک دوسرے کے سپرد۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اسمبلی ختم کی جا سکتی ہے۔ حکومتی موقف، تحریک انصاف کا عید قربان اور محرم کے درمیانی ایام میں الیکشن کا مشورہ۔ اپنا ڈرافٹ سپریم کورٹ کو بھجوانے کا بھی فیصلہ۔ عمران خان سے مشاورت کی جائے گی۔ فریقین کا اپنی اپنی قیادت سے مزید صلاح مشورے کا فیصلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پروگریس ہے۔ ایک دن ملک میں الیکشن کا اتفاق ہونا، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ پورے ملک میں اس وقت ہونا، یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے۔ اب جتنا لچک دکھا سکتے ہیں ہم نے بھی دکھائی ہے، وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اسی طرح اگر اسی خلوص کے ساتھ دونوں پارٹیز اور دونوں سائڈز چلیں گی تو انشاءاللہ تیسرا مرحلہ جو آخری ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے دونوں طرف سے بڑی پازیٹیو ہے، اور ڈار صاحب نے جو بتایا ہے اس میں سے ایک پوائنٹ کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ایکسیپٹیبلٹی آف دا الیکشن ریزلٹس، اور وہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا رزلٹ مانے گا، یہ نہ ہو کہ کیاؤس ہو پورے ملک میں۔ بات چیت مثبت رہی، دونوں جانب سے لچک دکھانا خوش آئند ہے۔ ملک میں نگران حکومت کے تحت ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو گیا۔ اسحاق ڈار کی گفتگو، سب متفق ہو گئے کہ انتخابات کا جو بھی نتیجہ ہوا اسے تسلیم کیا جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا ٹاک۔
مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم نے خاصی لچک دکھائی اور قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے جو 54 دن کی جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو قدغن ہے اس کو تسلیم کیا اور ہم آگے بڑھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا. اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا. بحیثیت پارٹی اتفاق رائے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. چاہتے ہیں پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں. مثبت پیش رفت کے لیے حکومت کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر کے لیے آئینی ترمیم لائی جائے. پی ٹی آئی اس مقصد کے لیے اسمبلی جانے کے لیے تیار ہے. شاہ محمود قریشی کا اعلان. ثاقب نثار صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ دیکھ لیں. ابھی شوکت صدیقی صاحب جو کل ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. اب اور انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا ہے. اب ثاقب نثار صاحب کس چیز کا دفاع کریں گے؟ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ناقابل بخشش ہے. جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے آئین کی خلاف ورزی کی. قانون بھی توڑا. کل شوکت صدیقی نے بھی ان کا نام لے لیا. سابق چیف جسٹس کس چیز کا دفاع کریں گے؟ جو بھی قانون توڑتا ہے سیدھا جیل جاتا ہے. ثاقب نثار کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. نواز شریف کی لندن میں گفتگو. سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی آڈیو لیک. وزیر اعظم کا تحقیقات کے لیے جلد از جلد کمیٹی بنانے کا حکم. کسی کو بھی پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی. نون لیگی بڑوں کا منتخب فورم کا مؤثر استعمال جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم کی صدارت میں لیگی وزراء اور رہنماؤں کا اجلاس. عدالتی کارروائی کا تفصیلی جائزہ. عدالتی اصلاحات بل. سپریم کورٹ نے پارلیمانی کارروائی اور کمیٹی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ مانگ لیا. معاملے پر حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا مسترد. سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں سے 8 مئی تک جواب طلب. جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے سے متعلق پاکستان بار کونسل کی استدعا بھی مسترد. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی. جب چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے اسی بل کے اندر، اسی ایکٹ کے اندر، تو کیا چیف جسٹس کا اس کیس کو سننا مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ کیا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اس کیس کو خود سنے؟ تو اس لیے بینچ کی تشکیل منصفانہ ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. آئین سازی پارلیمنٹ کا کام. قانون بننے سے پہلے ہی اسے روکنا غیر آئینی ہے. انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ بل آئین میں ترمیم ہے، نہ ہی از خود نوٹس پر کوئی قدغن نہیں لگائی. سپریم کورٹ کے کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری ہونی چاہیے. جس جج پر اعتراض ہو اسے کیس نہیں سننا چاہیے. عطا تارڑ اور ملک احمد خان کی پریس کانفرنس. جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا اپنا بنا ہوا آرٹیکل 209 کے نیچے، اس میں واضح طور پہ 2 آرٹیکلز، ایک آرٹیکل 3 اور ایک آرٹیکل 4، یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے. تو جب انصاف قتل ہو رہا ہو تو تب آواز اٹھانا بالکل جائز اور حق بجانے میں. پارلیمنٹ سے قانون سازی کا آئینی اختیار کوئی نہیں چھین سکتا. عدلیہ کا دائرہ اختیار آئین کی تشریح ہے، اسے ری رائٹ کر کے پابندی لگانا نہیں. پارلیمان اپنے اختیارات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گی. مریم اورنگزیب کا رد عمل. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی ادارے کو ڈکٹیٹ کرنا نہیں چاہتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص میں اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو فل کورٹ بنانے سے
کون منع کرتا ہے؟ جب آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اور اگر آپ کے کسی بینچ پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں تاکہ جن لوگوں کے خدشات ہیں وہ خدشات دور ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں اس کرسی پہ اپنی ہی منمانی چلاتا رہوں اور میں اس کے تحت جو ہے لوگوں کے خدشات کو بڑھاتا رہوں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی بھی ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کسی بینچ پر سوال اٹھتا ہے تو فل کورٹ بنایا جائے۔ نفرتوں کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک پیج پر آ کر اداروں اور جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ بجٹ پاس کرنے سے پہلے اسمبلیاں کیسے توڑی جا سکتی ہیں؟ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ وزیراعظم کے زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، عسکری حکام اور حساس اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ شرکاء کا قومی سلامتی سے متعلق امور پر تفصیلی غور۔ حکام کی شہباز شریف کو سرحدی امور پر بھی بریفنگ۔ آصف زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق بات چیت۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس کا بھی جائزہ۔ سابق صدر کا مفتی عبدالشکور کی حادثاتی موت پر اظہار تعزیت۔ ہم ANP کی جو آل پارٹی کانفرنس ہے ہم اس سے معذرت کرتے ہیں اور اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ ANP نے جو مختلف اس میں ایجنڈا دیے ہیں ہم اس ایجنڈے سے اتفاق نہیں کرتے۔ PDM حکومت نے آئین کو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور انہوں نے آئین کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے۔ تحریک انصاف ANP کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی۔ باقاعدہ معذرت کر لی گئی۔ PDM آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ 14 مئی کو الیکشن نہ کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آئین توڑا گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ایجنڈے سے متفق نہیں ہیں۔ اسد قیصر کا موقف۔ جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ان کے اوپر مریم نواز مسلسل الزامات عائد کر رہی ہیں۔ بشرا بیگم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک نوٹس مریم نواز کو بھیجا جا رہا ہے۔ منظم طریقے سے پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز جو ہیں وہ کیوں خصوصاً چیف جسٹس کو اور 2 ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا بینچ جو نیب کی امینڈمنٹس کی کیسز سن رہا ہے وہ بینچ ڈیزالو ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے۔ اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی، نواز شریف کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ مریم نواز کے الزامات۔ بشرا بی بی کا نون لیگی چیف آرگنائزر کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ۔ نون لیگ NRO کے لیے 3 رکنی بینچ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کا مقصد نیب ترامیم کیس کا فیصلہ روکنا ہے۔ اسی کیس میں زرداری اور شریف فیملیز کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ پاکستان میں منظم طریقے سے عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری کی چیف الیکشن کمشنر پر بھی تنقید۔ بشرا بی بی مریم نواز کو نوٹس نہ بھیجیں، عدالت میں پیش ہو کر کرپشن کا جواب دیں، خاوند کو بھی منہ پر بالٹی ڈال کر عدالت لے جائیں۔ پی چائے دور میں پورا قومی خزانہ عمران مافیا کے نشانے پر تھا۔ منصب، کرسی اور اختیارات کا ناجائز استعمال سب سے بڑی آئین شکنی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ چودھری پرویز الہی کو ریلیف۔ گجرانوالہ میں درج مقدمے میں 15 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور۔ دہشت گردی کی دفعات کے تحت کیس میں بھی 4 مئی تک بیل مل گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی توہین عدالت کی درخواست پر DG اینٹی کرپشن کل طلب۔ آپ دیکھیں گے جو حشر ہوگا یہ شریفوں کا، جس طرح یہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ ہے ہی یہ تکبر کا منبع ہے یہ بھی، اور یہ سارا کچھ مل کے ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ ہمارے گھر میں اس میں شہباز شریف شامل ہے۔ یہ ذاتیات اور یہ بدلے جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم نے اس کا کیس اللہ کے آگے رکھا۔ الیکشن ہر شکل میں ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، اور PTI کلین سویپ کرے گی۔
चौधरी परवेज इलाही रिलीफ मिलने पर अदालत के शुक्रगुजार। पीडीएम टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे। तहरीक इंसाफी क्लीन स्वीप करेगी। घर में घुसकर वार किया गया। शरीफों का हश्र सब देख लेंगे। पीटीआई सदर की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई के वार जारी। अप्रैल के दौरान 2.41% इजाफा। मजमूई माहाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई ता अप्रैल महंगाई की औसत शरह 28.23% रिकॉर्ड। सिगरेट, चाय, गंदम, चावल, दालें और मुर्गी की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। नॉन स्टॉप महंगाई। पाकिस्तान में दिवालिया होने वाले श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। अप्रैल में पाकिस्तान में मजमूई शरह 37.2 और श्रीलंका में 35.3% रही। रवां बरस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 20% कमी। गुज़श्ता माह ट्रांसपोर्ट किरायों में 56.8% इजाफा। खाने पीने की अशिया, कपड़े और जूते भी महंगे। अगले माह डिफॉल्ट से बचने के लिए बेल आउट पैकेज नागजीर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नए बजट की आमद हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। स्ट्रेटेजिक पेपर रवां हफ्ते काबीना को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़रा की तादाद के हवाले से मुख्तस शुदा हद खत्म। आज़ाद कश्मीर काबीना ने 15वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुसवदे को मंजूरी के लिए कानून साज असेंबली में पेश किया जाएगा। बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। वक्फे से रिमझिम। फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से दोहा में इजलास खत्म। इजलास में वज़ीर ममलकत हिना रबानी खर की भी शिरकत। तालिबान को मदऊ नहीं किया गया। मुस्तक़बिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक और इजलास होगा। इस इजलास में डिफेक्टो तालिबान हुकाम को तस्लीम करने के हवाले से बात नहीं की गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। अमेरिका पर भी दिवालियापन का खतरा। अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। कर्ज की हद न बढ़ाई गई तो 1 जून तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। सदर जो बाइडन ने साफ साफ बता दिया।